السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں۔ دوستو، بھیک اور بھکاریوں پر حیران کن حقائق۔ دوستو، 24 کروڑ سے زیادہ آبادی والے ملک میں 3 کروڑ 80 لاکھ بھکاری ہیں۔ اس میں 12% مرد، 55% خواتین اور 27% بچے اور بقایا 6% سفید پوش مجبور افراد شامل ہیں۔ ان بھکاریوں کا 50% کراچی، 16% لاہور، 7% اسلام آباد اور بقایا دیگر شہروں میں پھیلا ہوا ہے۔ کراچی میں روزانہ اوسط بھیک 2000 روپے، لاہور میں 1400 روپے اور اسلام آباد میں 950 روپے ہے۔ پورے ملک میں فی بھکاری اوسط 850 روپے ہے۔ روزانہ بھیک کی مد میں یہ بھکاری 32 ارب روپے لوگوں کی جیبوں سے نکال لیتے ہیں۔ سالانہ یہ رقم 117 کھرب روپے بنتی ہے۔ ڈالر کی اوسط میں یہ رقم 42 ارب ڈالر بنتی ہے۔ اب دوسری طرف آئیں، 3 کروڑ 80 لاکھ افراد اگر کام کریں تو فی کس اوسط 2000 روپے کی پروڈکٹ بنا سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ روزانہ 76 ارب روپے یعنی 27 کروڑ ڈالر کی گھریلو صنعت کی پروڈکٹس بنا سکتے ہیں، اور سالانہ کام کے دنوں کے اعتبار سے 78 ارب ڈالر کی پروڈکٹس تیار کر سکتے ہیں۔ اگر ہم 50% ہی ایفیشنسی ریٹ لے لیں تب بھی سالانہ 39 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ متوقع ہے۔ دوستو، بغیر کسی منافع بخش کام کے بھکاریوں پر ترس کھا کر ان کی مدد کرنے سے ہماری جیب سے سالانہ 42 ارب ڈالر نکل جاتے ہیں۔ اس خیرات کا نتیجہ ہمیں سالانہ 21% مہنگائی کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے۔ اور دوستو، ملک کی ترقی کے لیے 3 کروڑ 80 لاکھ افراد کی عظیم الشان افرادی قوت کسی کام نہیں آتی، جبکہ ان سے کام لینے اور معمولی کام ہی لینے کی صورت میں آمدنی 38 ارب ڈالر متوقع ہے، جو چند برسوں میں ہی ہمارے ملک کو مکمل اپنے پاؤں پر نہ صرف کھڑا کر سکتی ہے بلکہ موجودہ بیکاریوں کے لیے باعزت روزگار بھی مہیا کر سکتی ہے۔ گلی گلی موجود لنگر خانے، عیدی، سیلانی اور دیگر تنظیموں کی طرف سے مفت کھانے کی فراہمی صرف ہڈ حرام پیدا کر رہی ہے اور ملک کی تباہی میں ان سب کا بھی بھرپور حصہ ہے۔ یہ ادارے ریڈی میڈ گارمنٹس، ویلڈنگ، ڈیزائن، کاشتکاری اور بے شمار ذرائع میں اس مین پاور کو استعمال کریں اور ان ملازمین کو اخراجات کے ساتھ کھانا بھی فراہم کر دیں۔ اس مقصد کے لیے بنگلہ دیش ماڈل پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس بھیک، مدرسوں کے چندے، مزارات کے چڑھواہے اور غیر مستحق کو دیے جانے والے صدقات سے اگر کسی کو بھی کوئی فائدہ حاصل ہو اور اللہ کے وعدے کے مطابق ایک کا 10 فوری ملا ہو تو وہ بے شک اپنا عمل جاری رکھے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اللہ کبھی ان غیر مستحقین کو دیے جانے کا بدلہ نہیں دے گا، کیونکہ سنت کے مطابق آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ بیچ کر کلہاڑی خرید کر دی تھی، امداد نہیں کی تھی۔ اب اگر عوام اس مہنگائی میں جینا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کی روٹی اور ان بیکاریوں کو دے کر مطمئن ہیں تو بے شک اگلے 100 سال اور ذلت میں گزاریں، لیکن اگر آپ چند سالوں میں ہی مضبوط معاشی استحکام اور اپنے بچوں کے لیے پرسکون زندگی دینا چاہتے ہیں تو آج ہی تمام بیکاریوں کو خدا حافظ کہہ دیجیے، مدرسوں کے چندے اور مفت کھالانے کے تمام عوامل کا بائیکاٹ کر دیجیے۔ اولاً تو اس کے خلاف بے شمار فتویٰ ملیں گے، مزارات والے آپ کو گستاخ و منکر کہیں گے، سخت عذاب سے بھی ڈرائیں گے اور بھی بہت کچھ متوقع ہے، لیکن 5 سال بعد آپ اپنے فیصلے پر انشاءاللہ نادم نہیں ہوں گے اور اپنے بچوں کو پھیلتا پھولتا دیکھ کر خوش محسوس کریں گے۔ دوستو، بنگلہ دیش نے جس دن بیکاری سسٹم کو خدا حافظ کہا تھا، اس کے صرف 4 سال بعد اس کے پاس 52 ارب ڈالر کی ذخائر تھے۔ کیا ہم اچھی بات اور مستند کام کی تقلید نہیں کر سکتے؟ اب اپنے بچوں کے لیے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔